بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو سوچ میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ پاکستان کے نامور لکھاری خلیل الرحمان قمر ویسے تو اپنے کیریئر میں کئی کامیاب کہانیاں تحریر کر چکے ہیں، تاہم ان کی جانب سے لکھا گیا ڈرامہ میرے پاس تم ہو ان کے کیریئر کا سب سے مقبول ڈرامہ ثابت ہوا ہے۔ خیال رہے کہ میرے پاس تم ہو ڈرامے کا آغاز گزشتہ سال اگست سے ہوا تھا، جب اس کی پہلی قسط 17 اگست کو سامنے آئی تھی۔ اب تک اس ڈرامے کی 22 اقساط سامنے آ چکی ہیں اور صرف ایک قسط باقی ہے۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید، ایزا خان اور عدنان صدیقی نے مرکزی کردار نبھائے، جبکہ ہیرا مانی اور سویرا ندیم بھی اہم کرداروں میں جلوہ گر ہوں۔ ڈرامے کی کہانی ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کی زندگی پر مبنی ہے، جس کی بیوی امیر ہونے کے لالچ میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے پاس چلی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اس ڈرامے کی کہانی کے ساتھ ساتھ اداکاروں کی اداکاری اور کئی سینز کو مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا۔ ڈرامے کی آخری قسط کے حوالے سے لکھاری خلیل الرحمان قمر نے بھی ایک انٹرویو میں حیران کن انکشافات کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرامے کی آخری قسط 60 سے 65 منٹ کی ہوگی اور میں گزارش کروں گا کہ سب دل تھام کر بیٹھیے گا۔ جو کمزور دل افراد ہیں وہ اپنی دوائیاں ساتھ لے کر بیٹھیں، کیونکہ دیکھے بغیر آپ رہ نہیں سکیں گے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں خود ایسی تکلیف سے گزر جاتا ہوں جب قسط دیکھتا ہوں۔ ندیم بیگ نے اس قسط کو بالکل ایسے ہی بنایا جیسے میں نے تحریر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات میں صرف مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ عورتوں کے دل مردوں کے مقابلے میں مضبوط ہوتے ہیں۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، آپ خود دل کے اسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں۔ اگر 4 عورتیں ہوں گی تو 400 مرد داخل ہوں گے۔ ان کے مطابق یہ کیس دیکھنے والا شخص اس تڑپ اور تکلیف کو اسی ہی طرح محسوس کرے گا جیسے ڈرامے میں موجود بدقسمت شوہر نے محسوس کی تھی۔ خلیل الرحمان قمر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس ڈرامے میں بچے کا کردار رومی اصل میں ان کا اپنا بچپن ہے۔ انہوں نے خود کو سوچتے ہوئے یہ کردار تحریر کیا۔ ڈرامے کے آخر میں مہوش کے کردار کو معافی ملنے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میری تحریر میں یہی سامنے آتا ہے کہ خدا اپنے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، محبت گناہ گاروں کو معاف نہیں کرتی۔ ایزا خان کے کردار مہوش پر انہوں نے کہا کہ خدا نے میرے قلم سے وہ چیز بھیج دی ہے آپ کے پاس جو بہت ساری خواتین کو سنبھلنے کا موقع دے گی اور مردوں کو یہ سوچنے کا موقع دے گی کہ ایسی کسی عورت کے منہ پر تھپڑ مارنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بدقسمت اپنے منہ پر تھپڑ مار چکی ہوتی ہیں، جس کو بس رخصت کر دیجئے، دعا دیجئے اور کہیے آپ ہمارے نہیں تو ہم بھی آپ کے نہیں۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی پر ترس نہیں کھایا، لیکن خدا کی قسم عورت کے ہاتھوں برباد ہوئے مرد پر میں ترس کھاتا ہوں۔ ڈرامے کی کاسٹ کے حوالے سے خلیل الرحمان قمر کا کہنا تھا کہ میں سب کے کام سے خوش ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ یہ ڈرامہ اس طرح بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ناول تحریر کیا ہے جس سے ہر لڑکی کو پڑھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ایک شو کے دوران ہدایت کار ندیم بیگ، ہمایوں سعید اور ایزا خان نے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ اس ڈرامے کی آخری قسط کو دوبارہ نئے انداز میں شوٹ کیا گیا، جبکہ ہیرا مانی نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ اس ڈرامے 2 کرداروں کا قتل بھی ہوگا۔ پیارے دوستو، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور کونے پہ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔